بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کربلا میں 5 محرم 61 ہجری اتوار کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا فاطمہ کا چاند امام حسین علیہ السلام کربلا کی بے آب و گیا سرزمین کو معلی اور اسلام کا حصار بنانے کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ دوسری جانب عمر بن سعد کے آنے کے بعد لگاتار فوجوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دن لشکر کی تعداد 6000 سے زائد ہو گئی تھی۔ ابن زیاد کی طرف سے مزید فوج کربلا بھیجی جا رہی تھی۔ شبس ابن ربی کو 4000، عروہ ابن قیس کو 4000، سنان ابن انس کو 10000، محمد ابن اشاس کو 1000، عبداللہ ابن حسین کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ شبس ابن ربی 5 محرم کو کربلا میں وارد ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلانے والوں میں سے ایک شخص شبس بن ربی کوفی تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو ابن زیاد نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ پہلے اس نے بیماری کا بہانہ لیا، لیکن رات کو ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا اور 4000 افراد کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ کیا۔ شبس بن ربی کوفی منافق اور خبیث ترین انسان تھا، کیونکہ یہ پہلے خود کو علی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کرتا تھا۔ اس کے بعد خوارج میں شامل ہو گیا۔ یہ لائن ان اشخاص میں شامل تھا جنہوں نے یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، مگر اس کے کچھ دنوں بعد امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہوا، اور کربلا کے واقعہ کے بعد مختار ثقفی کو جھانسا دینے کی کوشش کی اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کرنے والوں میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ پھر مختار کو قتل کرانے میں ابن زبیر کی فوج میں شریک رہا اور 80 ہجری میں کوفہ میں خوارج کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجر بن عدی زیاد بن ابی کے زندان میں تھے تو شبس عدالت میں حجر کے خلاف گواہی دینے والوں میں سے تھا۔ شبس ابن ربی کی اہل بیت دشمنی کی حد ملاحظہ کیجئے کہ اس کی ایک مسجد تھی جس کو امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد کوفہ میں خوشی میں دوبارہ بنوایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کی خوشی میں جو مسجدیں دوبارہ بنوائی گئیں وہ یہ ہیں: مسجد اشاس بن قیس، مسجد جریر بن عبداللہ، مسجد سماک بن مخر محاور، مسجد شبس بن ربی۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے روز شبس سے خطاب کر کے فرمایا تھا: اے شبس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشاس، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا اور لکھا تھا کہ ہمارے درختوں کے میوے تیار ہیں، ہمارے باغ سبز ہیں اور ہم نے آپ کی مدد کرنے کے لیے لشکر آمادہ کر رکھا ہے؟ اس وقت قیس بن اشس نے کہا: ہمیں نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یزید اور ابن زیاد کے حکم کو قبول کر لیں۔ جس پر حضرت نے فرمایا: لا حول والا، کبھی بھی تمہاری پستی کی طرف نہیں جھکوں گا اور تمہیں معاف بھی نہیں کروں گا۔